دیکھیے آئی سی سی کو تو ہم نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو خطرہ تھا وہ پاکستان اسپیسیفک تھا، ایک جنرل خطرہ نہیں تھا، جیسے کہ آسٹریلیا نے کہا ہم نہیں آتے، آپ کے یہاں سچویشن ٹھیک نہیں، وہ نہیں تھا۔ جو خطرہ تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ جو وہاں سے جو تھریٹس آ رہی تھیں وہ پاکستان اسپیسیفک تھیں۔ وہ غلام علی کو نہیں کرنے دیا، قصوری صاحب جب اپنی کتاب کو پبلش جب کی اس کے لیے بھی بڑی مشکلات ہو گئی تھیں، تو اس وجہ سے یہ پاکستان اسپیسیفک ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، تو حکومت کی تو اجازت اب آ گئی ہے۔ تو اب رسپانسبلٹی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، رسپانسبلٹی انڈین بورڈ کی ہے اور ان کی حکومت کی ہے کہ ہماری ٹیم جب جائے گی، پہلے تو خیر کلکتہ میں تو شاید اتنا نہیں ہوگا اس لیے کہ دور بھی ہے، لیکن دھرمشالہ اور 2 میچز بڑے امپورٹنٹ موہالی میں ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ آپ کی رسپانسبلٹی، ہم تو آ رہے ہیں کھیلنے۔ بنگلہ دیش بھی گئے ہوئے تھے ادھر، بنگلہ دیش ٹیم کے، تو اس والے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ جی میری بات چیت ہوئی، ان پرنسپل بات ہوئی، وہ تیار ہیں اپنی یہاں ٹیم بھیجنے کے لیے۔ میں نے آج ہی ان کو ایک فارمل انویٹیشن بھیج دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے اور بنگلہ دیش کی یا تو انڈر 19 ٹیم آ جائے گی یا ایمرجنگ پلیئرز کی ٹیم آ جائے گی۔ میں نے ان کی چیئرمین جو نجم الحسن صاحب ہیں ان سے ہی بات کی، ان کا کہ ہم تو تیار ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں وقت کون سا موضوع ہے ان کے لیے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کب آنے کو تیار ہیں۔ ہم میچز یہاں لاہور کراچی میں کرا دیں۔ خان صاحب، کیا آپ موجودہ پرفارمنس سے مطمئن ہیں، اور کیا پھر سلیکشن کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا ہے ورلڈ کپ کے لیے؟ نہیں بھائی، میں نے کوئی اجلاس نہیں بلایا ہے۔ مطمئن تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹیم کی بیٹنگ پرفارمنس اچھی نہیں رہی تھی، اور اب امید ہے کہ اب امپروو کر جائیں گے، اور امید یہ بھی ہے کہ ہم شاید فائنل میں بھی آ جائیں، تو اب دیکھا جائے گا۔ دیکھیے میرا موقف بالکل کلیئر ہے اور شروع سے ہی ہے، ایک پرنسپل کی بات ہے کہ جب آپ سلیکشن کمیٹی بناتے ہیں اور سلیکشن کمیٹی اپنا یونینیمس ویو آپ کو دیتی ہے کہ ہم فلانے لڑکوں کو کھلائیں گے، تو اس میں مداخلت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ بعض مرتبہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، لیکن اگر وہ یونینیمس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یونینیمس ہیں، تو پھر میری مداخلت بند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پرنسپل کی بات ہے، اور یہ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب سلیکٹ نہیں کرتے، سلیکٹر سلیکٹ کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو اب یہ جب دونوں سیریز ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کوئی اس میں چینجز کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، لیکن پرنسپل وہی رہے گا کہ سلیکشن کمیٹی جس کو آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ ٹیم کو سلیکٹ کرے، یہ انہی کی رسپانسبلٹی ہے، یہ چیئرمین کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ خان صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ انہی کی رسپانسبلٹی، شاہد افریدی جو ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ ورلڈ T20 تک آپ لوگوں نے بھی ان کو رکھا تھا۔ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ ابھی خبریں آئی ہیں کہ شاہد افریدی سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ کھیلیں، تو میں بھی شاہد سے بات کروں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا۔ ہم کسی کھلاڑی کو یہ فورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے، اور خاص طور سے وہ جو کپتان ہے آپ کا، یہ شاہد کا، اور شاہد نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ بھئی آپ مجھے اگر بناتے ہیں کپتان تو ورلڈ کپ تک بنائیے، تو میں اس پر تیار ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کریں، پبلک یعنی پریس میں جا کے یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، ہم سے بات کریں۔ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کا، ہاں پھر وہ کنٹینیو کپتان ہی رہیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے بتا دیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں، اس کے بعد پھر ڈیسیشن ہوگا کہ ان کو کپتان رکھا۔ فرض کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کھیلنا چاہوں گا، اور پبلک ڈیمانڈ ہے یا فیملی کی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کا ڈیسیشن ہے، میں فورس نہیں کروں گا انہیں، مگر جب یہ ڈیسیشن لیں گے کہ میں کھیلنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ وہ بحیثیت کپتان کے ہی رہیں گے یا بحیثیت پلیئر کے رہیں گے، یہ ہمیں ڈیسائیڈ بعد میں کرنا خان ہوگا۔ صاحب، اس میں جو ورلڈ کپ T20 کی کارکردگی ہے، اس کا تعین بھی ہوگا سلیکشن کمیٹی کا، کپتان کا اور ٹیموں کا؟ کیا معنی آپ کے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر شاہد افریدی اگر اچھا پرفارم نہیں کرتے اور یا سلیکشن کمیٹی اچھا پرفارم نہیں کرتی تو سلیکشن کمیٹی کی پرفارمنس تو ہو گئی ہے بھائی، اب انہوں نے ایشیا کپ
اور ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. خان صاحب بڑا جوک چل رہا ہے کہ آپ وہ وراٹ کو ٹرافی دے رہے تھے تو ٹرافی آپ بھول گئے. نہیں, سچی بات یہ ہے, میں وراٹ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آج تم نے جتایا ہے اور تمہاری بیٹنگ دیکھ کے پتہ چلا کہ بیٹنگ کس طرح سے کرنا چاہیے اس وکٹ پر. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہاری بیٹنگ کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ بیٹنگ کیسے اس وکٹ پہ کیسے کرنی چاہیے. تو جبھی میری کچھ لمبی بات ہوئی اس سے, اور ان باتوں میں بھول گیا کہ میں نے اس کو دینا ہے, وہ دے دیا تھا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں. کہیں آپ ان سے وعدہ تو نہیں لے رہے تھے کہ پہلے پاکستان اور پھر ٹرافی دوں گا؟ نہیں, اس نے بھی یہ قبول کیا, کوہلی نے بھی, دھونی نے بھی, کہ عامر کی بولنگ جو تھی وہ لاجواب تھی اور بڑی مشکل سے وہ گزرے ہیں. اور جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش میں, وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ عامر کی بولنگ اتنی اچھی فاسٹ بولنگ ہم نے بہت دن سے نہیں دیکھی. تو خان صاحب بلے بازوں کو آپ نے کہا ہے کہ وراٹ کی بیٹنگ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو. آپ تو مجھے تو موقع نہیں ملا, لیکن ان کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے وراٹ نے کھیلا ہے, میں نے کہا تمہارا کلاس از ٹیلنگ, تمہارا کلاس ایسا ہے بیٹنگ کا کہ اٹ از اے کلاس ابو دی ادرس. اب خدا کرے کہ ہمارے بیٹسمین بھی اسے سیکھے ہوں. خان صاحب سر ویون سے کوئی مالی معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں؟ کس چیز میں؟ سر ویون سے نہیں, ویو نہیں آ رہے ہیں. اب ہم نے ان سے بات چیت کی اور وہ ٹرمز اگری نہیں ہوئے, تو ویو اب نہیں بن رہے. خان صاحب شرمین بیچ میں جو ہے اس میں آسکر ایوارڈ لیا ہے, کیا کہیں گے, وہ خواتین کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے. آسکر ایوارڈ دوسرا ملا ہے شرمین عبید. وہ تو بڑی کامیابی ہوئی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ 2 مرتبہ اس نے آسکر جیت لیے ہیں. اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور جو اس کی تھیمز ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو مبارکباد دوں گا, اور کسی دن اس کو بلا لیں گے ان کو یہاں پر, تاکہ ہم ان کو کچھ پیش کریں اپنی طرف سے ان اپریسیشن آف واٹ شی ہیز ڈن. تھینک یو.